بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 20 جون 2025 آج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی جنہوں آپ نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ جنت دی بشارت سنائیے، نامی نامی اسم گرامی سیدنا حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنہوں 27 یا 28 الحج نو بڑی پہ دردی نال زخمی کر دیتا گیا، آپ مسلح رسول تے گر گئے، ناف تے کھنجر لگے، فجر دی جماعت کروا رہے نے، حملہ کرن والا اسلام دا پہلا دہشت گرد ابو لولو فیروز مجوسی، اس ظالم نے امیر المؤمنین تے حملہ کیتا، آپ نو زخمی کر دیتا گیا، دوڑن دی کوشش کرتا ہے، نسن دی نٹھن دی کوشش کرتا ہے، میں دوڑ جاواں، نس جاواں، پج جاواں، آپ دا دب دبا اتنے، ان دے دل اندر اتنا خوف ڈارے، نبی دا یار عمر بن خطاب بچ گیا تے میری خیر نہیں، صفان چیر دویا، واپسی دی انہیں تیاری کی تھی، آپ دے دور اندر صف بندی انہی کی تھی جاندی سی، درمیان تو کوئی بچہ نہیں گزر سکتا سی۔ اس ظالم نے صحابہ نو بھی زخمی کیتا، 13 صحابہ نو زخم آئے، 7 صحابہ شہادت دا رتبہ پا گئے، 13 صحابہ نو زخم آئے،
7 صحابہ شہادت دا مرتبہ پا گئے. ایک صحابی نے نا اپنا صافہ یا رومال کوئی اس طرح دی چیز اندے چہرے تے پا دیتی. اے ظالم نے سوچیا ہن میں قابو آ جاؤں گا، میری خیر نہیں. اندے کل اوخو خنجرے. ظالم اپنے آپ تے وار کرتا ہے، اپنے ہتھوں قتل ہو جاندہ ہے. ستائی 28 الحجہ نو آپ نو زخمی کیتا گیا. یکم محرم ایز الحجہ تو بعد محرم دا مہینہ آن والا ہے. یکم محرم نو آپ نے شہادت دا مرتبہ پایا. آپ نے دنیا تو رحلت فرمائی. آپ جا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کر کے لیٹ گئے. اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجری اندر بلکہ گل کران تے شک کوئی نہیں، جنت دے ٹکڑے اندر جا کر کے لیٹ گئے. توجہ فرمانا، کون سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے. اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے. توجہ فرمانا درا آوازان دیئے مولا فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدعو علی الکفار رحماء بینہم ترعہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا. اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں. الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، مرکز حنظلہ اندر تشریف لے کر کے آن والے ہو، گردہ نواز تو آن والے ہو، کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانے ہو. اگر قرآن مجید نو پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے. اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب وہ تاری میرے تے تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود دی چھل پایا کرو. اور درود پیار نال، محبت نال، شوق نال پڑھیا کرو. اور تیرے میرے دکھاں دا علاج ہے تے درود ہے، تیرے میرے پریشانیاں دا حال ہے تے درود ہے. درود پڑھیا کر، پیار نال، محبت نال، شوق نال پڑھیا کر. توجہ فرمانا درا میرے اور تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن نقشے کھچ رہے آئے. اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدعو علی الکفار رحماء بینہم ترعہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
فرمایا او دنیا جہان دے او لوگو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے خاتم النبیین نے دائی اللہ نے سراج منیر نے جڑے نبی دے یار نے نبی دے حبدار نے نبی دے سپائی نے نبی دی فوج نبی دا لشکر نبی دے حبدار نے میرے نبی تو تن من دھن قربان کرنے والے میرے نبی تو جان نشاور کرنے والے کاروبار سب کچھ لٹان والے بیوی بچے وارن والے جنہاں نے سب کچھ میرے نبی تو قربان کر دیتا ہے اللہ انہاں دے متعلق کہہ رہے ہیں سونیا اے آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے ایک دوسرے دے زخم تے ملم تے پٹی کرنے والے ایک دوسرے نو سینے نہ لگان والے آپس اندر بڑے نرم نے مومنہ واسطے بڑے نرم نے کافرہ واسطے بڑے گرم نے اللہ فرماندے نے سونیا تسی جدوں ہی انہاں نو دیکھو گے رکوع کر دیاں تے سجدہ کر دیاں جدو بھی انہاں نو دیکھو گے رکوع کر دیاں تے سجدہ کر دیاں اللہ دے سامنے گڑگڑاں دیاں ہویا اور انہاں نبی دے جال نثاراں دی عظمت تو قربان جاواں آؤ میں انہاں نبی دے حبداراں دے اندر تھوڑی ملاقات نبی دے پیارے صحابی نال کروا دیواں جن دے متعلق کسے انگریز نے کیا سی اگر نبی دا صحابی روح زمین تے ایک سال اور زندہ رہ جاندہ پوری دنیا تے اسلام پھیل جائے عمر بن خطاب میں تیری عظمت تو قربان جاوا کون میرے نبی دا صحابی ہے اس طرح میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لینے میرے نبی چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہنے اسلام دا میرے نبی نے جدو آغاز کیتا آپ چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہنے ایک فرد نو جا کر کے مر رہنے او دین نو سمجھن والے او دین دارو دین نال محبتاں کرنے والے سانو دین میں نہیں مل گیا میرے نبی نے دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے میرے نبی نے بڑے دکھ اٹھائے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد نو جا کر کے مل دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دا پیغام دینا شروع کر دیتا ہے وقت گزردا گیا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لے مکے اندر دو بڑے چودھری سی مکے اندر دو بڑے سردار سی میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ اٹھا لے میرے نبی دعاواں کر دینے اے عرشاں دے ربا ایک عمر بن حشام ایک عمر بن خطاب اللہ بہت بڑے مکے دے سردار نے مکے دے بہت بڑے چودھری نے اللہ انہاں دو جو ایک اسلام نوی عطا کر دے اللہ انہاں جو ایک چودھری تے سردار اسلام نوی دے دے اور پتہ چلیا انہاں چودھریاں تے سرداران دی ضرورت اسلام نوی پہ جاندی ہے اور چودھریوں تے سردار اور ڈیرے دار پتہ چلیے انہاں چودھریاں تے سرداران دی ضرورت اسلام نو بھی پہ جاندی ہے میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ ایک عمر بن حشام ایک عمر بن خطاب اللہ انہاں دو جے اسلام نو عطا کر دے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے اللہ ان اسلام نال مالا مال فرما دے ان میرے نبی دیاں دعاواں قبول ہو رہیاں نے میں کہا کرنا میرا نبی منگے میرا رب کدے خالی نہیں موڑدا میرا نبی دعا کرے اللہ بیت المقدس قبلہ تبدیل کر کے مسجد حرام نو ساڈا قبلہ بنا دے میرا رب دعا قبول فرما کر کے اور قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے تے کیا نہ میرا رب میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرمائے توجہ
فرمانا ذرا، غور فرمانا ذرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقدر جاگ پہ، قسمت جاگ پئی، اور مقدران دی گالے، قسمت دی گالے، توجہ فرمانا ذرا، اے آپ دے چاچے، آپ دی برادری والے، رشتہ دار، قنبے قبیلے والے، اور کلمہ نہ پڑھ سکے، غیرہ نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا، غیرہ نے آ کر کے میرے نبی دے مرید بن گئے، حبدار بن گئے، توجہ فرمانا ذرا، اس طرح قریش والے نے، مشرقین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ کے اندر مشورہ کیتا جاندہ ہے، تو دے چکون ہے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت آدمی صلی اللہ آپ فرماندے نے ایک کام خطاب دا بیٹا عمر کرے گا۔ اس طرح نبی دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار لے لئیے، چل پہنے، پوچھ دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتھے ملنگے، دسن والے دس دینے دار ارقم دے اندر ملنگے۔ اس طرح حضرت عمر جا رہنے، چل دیاں راستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ دن الملاقات ہو جاندیاں نے، حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے دیکھے چودھری عمر آج بڑے غصے اندر ہے، مکہ دا سردار آج بڑے روح بندر ہے، آج بڑے دب دب اندر ہے، دب دب اندر ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب نو مخاطب کر کے فرماندے نے، عمر کدھر جا رہے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کر کے آ جاگا، آج میں انہوں نے قتل کر دیا گا، آج تو بعد اسلام دا نام کوئی نہیں لوے گا، اسلام دا نام مٹ جائے گا، توحید دے پرچم نو کوئی نہیں اٹھائے گا، حرمت رسول دے پرچم نو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عمر اور حضرت نعیم دی نا آپس اندر بحث ہو رہی ہے، بحث کرتیاں نا، حضرت عمر کسی اندر آگئے، جلالی طبیعت آدمی صلی اللہ آپ فرماندے نے، نعیم ای لگ دائے پہلا میں نو تیرا قتل کرنا پائے گا۔ حضرت نعیم سمجھ گئے حضرت عمر نے باز نہیں آنا، آپ فرماندے نے عمر دار ارقم اندر بعد اندر جاویں، پہلا اپنے گھر اندر تا جا کر کے دیکھنا، اپنی فاطمہ بہن دے گھر اندر تا جانا، تیری بہن فاطمہ نے کلمہ پڑھ لے آئے، ان دے خامد نے بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے نال جلدی جلدی بہن فاطمہ دے گھر اندر تشریف لے کر کے آئے۔ اس طرح بہن فاطمہ دے گھر دے قریب پہنچے نے، بہن فاطمہ نو پتہ چل گیا ہے میرا ویر عمر بن خطاب آگے آئے، اور بہنہ والیو ادھر میرے منے تکے آجے، اگر بہنہ شرم و حیا والیاں ہونا پھر اونا تے ویران دا بڑا دب دبا ہویا کردہ ہے، بہنہ دے شرم و حیا والیاں ہونا اونا دے دلان در ویران دا بڑا ڈر ہویا کردہ ہے۔ ادھر میرے منے تکے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن فاطمہ دے گھر دے قریب جدو پہنچے نے، بہن فاطمہ نو پتہ چل جاندہ ہے، بہن فاطمہ نے گھر دا دروازہ جلدی نال بند کر دیتا ہے۔ آپ دے بنہائی سعید نے اس طرح اراق لینے جندے تے سورت طٰہٰ دیاں ایتاں لکھیاں صلاح، آپ جلدی نال اے اراق چھپا دیندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے نو دستخط دیندے نے، دروازہ کھولے آ جاندہ ہے۔ اس طرح دروازہ کھولے آ جاندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن فاطمہ دے گھر اندر داخل ہو جاندے نے، تے بہن
فاطمہ نا آخر تا ویر سی نا پاویں کافر سی او پیران دا دب دبا بڑا ہویا کرتا ہے پہنا چھوٹیاں ہوں جا بڑیاں ہوں توجہ فرمانا درا او پراواں ویران دا دب دبا بڑا ہویا کرتا ہے اس طرح پہن عمر بن خطاب منے دیکھ دیئے پہن پریشان ایک دفعہ ہو جان دیئے کیونکہ ویر عمر دا دب دبا بڑا سی تے پہن فاطمہ نو حضرت عمر مخاطب کر کے فرمان دینے نی پہن فاطمہ دس کی کر رہی سے اپنے بنہائی سعید نو مخاطب کر کے فرمان دینے سعید دس تسی کی کر رہے سو اے اپنی باتاں چھپانا چاندے نے انہاں نے اراغ چھپا دیتے نے حضرت عمر رضی اللہ خدا نو گسے اندر آگئے اس طرح اپنی بہن دے خامد دے گل پہ جاندے نے ایک دوسرے دے جدو انہاں نے جناب گریبان پکڑے حضرت سعید نے حضرت عمر بن خطاب نے زمین تے لٹا لے آئے زمین تے اچھی طرح روند دینے پہن فاطمہ کے بڑھ دیئے حضرت عمر بن خطاب سعید دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ جان دینے حضرت عمر بن خطاب بڑے جرتاں والے سن بڑے بہادری انسان سن تے پہن فاطمہ کے بڑھ دیئے کہ دی عمر سعید نو چھوڑ دے عمر سعید نو چھوڑ دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا نو گسے اندر آ جاندے پہن فاطمہ دے چہرے تے تماچا گسے نال مار دے دینے پہن فاطمہ گسے اندر آ جاندیے پہن فاطمہ کے دی عمر سون پھر میں تیرے جو دسنا چاہنی آ جو وسی تیرے کلو چھپا رہے ہیں اسی اپنی زبان جو کہہ دیتا ہے اشہد واللہ الہ پڑھو پڑھو ذرا اشہد گواہی پہ جا فرشتے لکھ کے لے جان مرکز حنزلہ اندر آن والے توحیدیاں گواہیاں دے گئے میں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ حضرت عمر رضی اللہ خدا عنہ دے سامنے پہن فاطمہ کلمہ بول دیں دیئے کہ پہن فاطمہ کہ دی عمر اسی آمین دے در یتیم دا کلمہ پڑھ لے آئے کہ حضرت عمر بن خطاب حیران ہو گئے پریشان ہو گئے او میری پہن فاطمہ ہے آج تک عمر بن خطاب دیاں کھاندر اکھاں پا کر کے گل نہیں کی تھی آج تک عمر بن خطاب دے سامنے بول نہیں سکی او میری پہن فاطمہ ہے پنکھا بند کر دیو او میری پہن فاطمہ ہے قربان جاواں میں عمر بن خطاب کار اندر داخل ہونا سا تے میری پہن فاطمہ میں نو دیکھ کر کے کمرے اندر داخل ہو جاندی سی آج میری پہن میرے سامنے کی میں بول رہی ہے آج میری ہر گل دا جواب دے رہی ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ فرمان دینے نی پہن فاطمہ لے آؤ اراغ مینو بھی دے اراغ ممی پڑھنا چاہنا وہاں آپ فرما دیاں نے اے عمر بن خطاب تو اراغ نو شہید کر دے گا تو اراغ نو غیب کر دے گا آپ فرما دینے نی پہن فاطمہ میرے تے یقین کر میرے تے اعتماد کر میں اراغ نو غیب نہیں کرانگا شہید نہیں کرانگا میں عمر بن خطاب بھی پڑھنا چاہنا وہاں ہو سکتا ہے میرے اندر بھی انقلاب پیدا ہو جائے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ نو پہن فاطمہ مخاطب کر کے کہیں دیئے ویر عمر اے تو نہ پاکے آپ مسلمان نہیں نا ایسا نہ جے عمر تو نہ پاک ہے تے نہ پاک بندہ انو ہاتھ نہیں لا سکدا انو چھو نہیں سکدا عمر بن خطاب ویر اس طرح کر غسل کر لے یا وضو کر لے آپ نے فوراً غسل کیتا ہے غسل کر کے آئے نے تے پہن فاطمہ نو کہیں دینے نی پہن فاطمہ لے آمینو اراغ تا دینا پہن فاطمہ نے اراغ دے دیتے نے جی میں
جویں سورۃ طٰہٰ دیاں ایتاں پڑھدے جا رہے نے قرآن دل تے اثر کیتی جا رہا ہے بابا جی تڑپے تے موتی پرو گئے نقشہ اپنے انداز اندر کھچیا فرماندے نے طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آیاں سی طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آیاں سی بہن نے جا پڑھ عمر نو سنائیاں سی طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آیاں سی بہن نے جا پڑھ عمر نو سنائیاں سی چھم چھم پیا روے نالے دیندہ دہائیاں سی حجوان دے نال داڑی بھیج گئی سردار دی جو مدینے والے احمد سردار دی ان اپنا ہی صافہ دیندہ بیخلو دلیریاں ان اپنا ہی صافہ دیندہ بیخلو دلیریاں فاطمہ بین بن لے باواں تو میریاں او بہنہ والیو ان اپنا ہی صافہ دیندہ بیخلو دلیریاں فاطمہ بین بن لے باواں تو میریاں فاطمہ بین باواں پیشانو الیریاں صافے دے نال گنڈ کس کے جا مار دی جو مدینے والے احمد سردار دی کہنے لگے بہن فاطمہ پریشان نہ ہو گرنٹیاں میں دینا ماں لے میرا صافہ لے لے تے میرے بازو بن لے اس طرح کر جس نبی تے اے چٹھی نازل ہوئی ہے من اس نبی تے کو لے چل کہو سبحان اللہ خدا دی قسم ہے او کنا سونا منظر ہوئے گا او کنا پیارا منظر ہوئے گا او کنا خوبصورت منظر ہوئے گا اور جب یہ منظر سبحان اللہ پیش آیا ہوئے گا میرے نبی دے دل اندر خوشی دی کنی لہر ہوئے گی کہو سبحان اللہ دعا کیتی سی نا اللہ مکہ دے دو چودھری نے دو سردار نے تی آج دے چودھری کی کردے نے دین واسطے رکاوٹاں بن دینے فلان جگہ تے مسجد نہیں بنانی ہیں فلان جگہ تے تسی رب دا گھر نہیں بنا سکتے ہو فلان جگہ تے دین دا کام نہیں کر سکتے ہو ہیں آج چودھریوں تے سرداروں تے ڈیرے داروں رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا اور دین دار بنو دین والے بنو اور چودھری بن تے دین والا بن سردار بن تے دین والا بن اب ایک مکہ دا چودھری دب دبا اتنے مکہ دے بڑے بڑے چودھری تے سردار عمر بن خطاب دا نام سن کے ڈر جاندے نے کہو سبحان اللہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ تعالی کو رضی اللہ تعالی تھوڑا گلا خراب ہے پھر کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاوا بہن فاطمہ نے نا صافہ لے لیا بازو بن لے ہن میرے نبی دی خدمت اندر پیش کرن لگے نے سبحان اللہ میرے نبی دارے ارقم اندر تشریف فرما نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر
تشریف فرما نے تے حضرت امیر حمدان وجہ 4 دن ہوئے سن آپ مسلمان ہوئے سن آپ تے چاچا جان آپ تے بھائی بھی لگتے نے تے آپ تے چاچا جان بھی نے ڈبل رشتہ داریاں نے حضرت امیر حمدان رضی اللہ عنہ دے نال امیر حمدان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت امیر حمدان حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ موجود نے دار ارقم دی اندر دروازہ بند دار ارقم دا عمر بن خطاب آئے پہن فاطمہ عمر بن خطاب نو لے کر کے آئی صحابہ کہن لگے سونیا عمر بن خطاب آیا ہے صحابہ دروازہ نہیں کھول دے صحابہ کہن لگے مکے دا بڑا چودھری ہے ہو سکتا ہے اندہ ارادہ ٹھیک نہ ہوئے حضرت امیر حمدان رضی اللہ عنہ دا بھی بڑا دبدبا سی آپ فرماندے نے اگر حضرت عمر بن خطاب اچھے ارادے نال آئے نے ویلکم اہلن سہلن مرحبا خوش آمدید جی آیا نو اگر ارادہ ٹھیک لے کر کے نہیں آئے آج جواب امیر حمدہ دے گا آقا فرماندے نے صحابیو رک جاؤ ٹھہر جاؤ عمر بن خطاب نوکے آن دے ہو قربان جاوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدالہ نوکے تشریف لے کر کے آئے جویں جویں میرے نبی دے قریب جا رہے دل اندر محبت آ رہی ہے جویں جویں میرے نبی دے قریب جا رہے محبت اندر چک دے جا رہے جا کر کے عرضاں کر دے نے سونیا اپنا کلمہ پڑھا لو اپنا مرید بنا لو تے میرے نبی پڑھا دے نے اشہد واللہ الہ پڑھو اشہد واللہ الہ الا اللہ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دے مرید بن گئے میرے نبی دے حبدار بن گئے میرے نبی دے تابعدار بن گئے مرید بن گئے اوہ آیا قتل دا ارادہ لے گیا پر مرید بن گیا میرے نبی دا حبدار بن گیا فرماندے نے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا بابا جی سامنے موتی پروئے تی اپنے انداز اندر پروئے تے کمالہ کر گئے فرماندے نے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا پرانے دشمن مرید بنا لیا تک میرے ملے درہ گوڑے نل گوڑا علا کے گوڑے نل گوڑا علا کے پانس بٹھا لیا عمر نوں چودر مل گئی عالی دربار دی جو حبیب والی سینے نٹھار دی تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا پھر کہو سبحان اللہ اور میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو عمر آیا نہیں بلکہ آسمان والا رب لے آیا کہو سبحان اللہ آپ آئے خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر توجہ فرمانا آپ آئے میرے نبی دے مرید بن گیا کلمہ پڑھ لیا پہلا میرے نبی چھپ چھپ کر کے دعوت دین دے سانے ادھر اذان دا ٹائم ہویا نماز دا وقت ہویا آپ فرمان لگے سونے ہاں کی کرن لگے ہو فرمایا نماز پڑھن لگے ہاں اور رب دی عبادت کرن لگے ہاں فرمایا سونے چھپ کے فرمایا عمر تو جاننا ہے ساڑیاں مخالفتاں کر دینے جاننا ہے ساڑے راستے چر رکاوٹاں بن دینے فرمایا سونیا آج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ اندر پڑھاں گے آج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ اندر پڑھاں گے سونیا پریشان نہ ہو حکم ادا نہ ہو آپ نے فرمایا سونے آج بیت اللہ اندر جا کے رب دی عبادت کران گے مسلمانہ دیاں دو صفحہ بن جاندیاں نے ایک صف دے لیڈر حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری صف دے لیڈر اور امیر حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی
گیا سبحان اللہ فاروق آدم لقب آپ نے میرے نبی نے اس مقام کی عطا فرمایا آج پہلا دن ہے آج میرے نبی بیت اللہ اندر نماز پڑھن لگے نے حضرت عمر بن خطاب اس طرح دار ارقم چو نکلے نے مسلمانہ دیاں دو بڑیاں صفا بن گئیاں نے حضرت عمر تو پہلا میرے نبی دے صحابہ 39 نے حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا تے 40 ہو گیا سبحان اللہ ان مسلمانہ دیاں دو صفا بن گئیاں نے بیت اللہ اندر نماز پڑھن واسطے آ رہے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ اعلان کرتے نے او مکے دیو بڑیو چودریو او بڑیو سردارو او تیرے دارو او قریش والیو آؤ آج اسی بیت اللہ اندر داخل ہون لگ گیا بیت اللہ اندر نماز پڑھن لگ گیا او مشرکین مکہ والیو کل سن لو جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے آئے عمر بن خطاب کا سامنا کرے جن نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے عمر بن خطاب کا جا کر کے مقابلہ کرے سارے بڑے بڑے چودری ٹھر جاندے نے انہاں دے دل اندر اللہ نے عمر بن خطاب کا ہور دبا پا دیتا ہور ڈر تے خوف پا دیتا ہے آج پہلا دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اندر آ کر کے نماز پڑھی ہے کتھوں لب کے لے آواں عمر بن خطاب جیسا لیڈر کتھوں لب کے لے آواں نبی دے صحابی جیسا پیارا صحابی میں اکثر کہا کرنا آئینہ بات والیو کاش میں نبی دے صحابی دے زمانے اندر ہوندا میں عمر بن خطاب تے پیرا دیاں تلیاں چم لیندا تے کدے حق ادا نہ ہوندا کتھے نبی دے صحابی دے پیر لگے سن وہ زمین نو چم لیندا تے کدے حق ادا نہ ہوندا وا عمر بن خطاب تیری عظمت کو قربان جاوا اے کوئی امیر المؤمنین نے وقت بڑا مختصر توجہ فرمانا ذرا آپ کا اسلام لے کر آنا اور آپ کی شہادت سبحان اللہ عید الحجہ دے مہینے اندر جن دے کچھ ایام باقی نے ذوالحجہ دے توجہ فرمانا 27 یا 28 ذوالحجہ نو آپ نے زخمی کر دیتا گیا یکم محرم نو آپ نے شہادت دا رتبہ پایا 3 دن آپ زخمی رہے زخمہ دی حالت اندر آپ اپنے گھر اندر رہے توجہ فرمانا ذرا امیر المومنین دے قول حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام آیا ابو لولو فیروز مجوسی اجرے فروزہ باندے نے اب مندری اندر باندی ہو نا یہ نسبت ابو لولو فیروز مجوسی منے جانتی فروزہ نہیں پانا چاہیے دا تو جو فرمانا درا اوہ پروانے ہو کہ اسلام دا پہلا دست کرتے ابو لولو فیروز مجوسی تو جو فرمانا درا امیر المؤمنین دے کول آیا کہن لگا امیر المؤمنین میرا جڑا سردار حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے کلو زیادہ اجرت لیندے نے آپ فرمان دے نے تو کام کی کرنا ہے کہن لگا میں چکیاں بنانا ماں آپ فرمان دے نے تو انہا بہترین کام کرنا ہے تیرے کلو کوئی زیادہ اجرت دا نہیں لیندے آپ نے انہی گل کر دیتی سیرت نگارہ نے لکھے آئے امیر المؤمنین اپنے آپنوں مخاطب ہو کر کے فرمان دے نے میں پھر بھی مغیرہ بن شعبہ نو ملا گا انہوں کہاں گا مغیرہ تو ابو لولو فیروز مجوسی نل شفقت کرے آکار ایسا لیڈر عمر بن خطاب جن دے دل اندر لوگاں دے بارے ہمدردی ہے ابو لولو فیروز مجوسی نواب فرمان دینے ابو لولو فیروز مجوسی اس طرح کر مینوں میں چکی بنا دے اے ظالم نے تمکی لا دی تھی پتہ ہی کی کہندہ ہے امیر المؤمنین میں دونوں ایسی چکی بنا کر کے دے آنگا کہ دنیا یاد کرے گی آپ نے فرمایا صحابیو اے میں نے قتل دی تمکی دے کر کے جا رہے آجے پر کاروائی نہیں کی تھی کاروائی نہیں کی تھی آپ نے فرمایا میں نے قتل دی تمکی دے کر کے جا رہی ہے پر کاروائی نہیں کرنے کیوں جب تک ایک قدم نہیں
کوئی اٹھائے گا واہ پر تیری عظمت تو قربان جاواں امیر المؤمنین نے فرمایا مینوں قتل دی دھمکی دے کر کے جا رہے آئے وقت گزر دے گئے آپ اکثر دعا کریا کرتے سن اللہ مر جانے ایک وقت آنا ہے دنیا تو جانا یہ جانا ہے اللہ میں تیرے کو شہادت دی موت مانگنا وا اللہ موت مانگنا تے مدینہ رسول اندر مانگنا وا صحابہ کیا کرتے سن عمر شہادت دی موت وہ بھی مدینہ رسول اندر ہے مدینے جنگ ہونی نہیں تینوں شہادت دی موت ملنی نہیں ملنی اللہ تیریاں تقسیمات تو قربان جاواں انہوں کون کوے انج نہیں تا انج کرنا سبحان اللہ نے دعا کس طرح قبول فرمائی توجہ فرمانا ذرا امیر المؤمنین دی اللہ نے دعا قبول فرما لی 27-28 ذوالحجہ ہے آپ مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے فجر دی جماعت ہے اس طرح صف بندی کر دیتی جاندی ہے آپ دے دور اندر صف بندی نہیں کیتی جاندی سی درمیان اندروں کوئی نکا بچہ بھی نہیں گزر سکتا سی انی سختی نال صف بندی کیتی جاندی سی آپ فجر دی جماعت قربان واسطے مصلی رسول تے تشریف لے کر کے آئے نے آپ دی فطر سی صبح دی جماعت اندر نا بڑیاں بڑیاں سورتاں پڑھتے سن جس طرح سورت آل عمران جو اور بڑیاں سورتاں آپ نے اس طرح بڑی سورت دی تلاوت شروع کر دیتی ہے بڑی سورت پڑھنی شروع کر دیتی ہے اس طرح ابو لولو فیروز مجوسی اے ممبر مسجد نبی دا اندے قریب چھپ کر کے بیٹھا ہے آپ نے فجر دی جماعت کروا رہنے ادھر میرے من تکے آجے آپ نے سینے تے اس طرح ہاتھ بننے نے ابو لولو فیروز مجوسی کے بڑھ دے آپ دی ناف تے خنجر مار دائے آپ دی ناف تے تقریباً غالباً 17 خنجر لگ دینے آپ زمین تے گر پہندے نے آپ دے پیچھے حضرت عبدالرحمن بن عوف کھڑے نے آپ عبدالرحمن بن عوف نو بادو تو پکڑ دینے مصلی رسول تے کھڑیاں کر دینے ابو لولو فیروز مجوسی دوڑن دیاں کوشاں کر دائے میں ناس جاواں ناتھ جاواں اندے دل اندر دب دبا اتنا ہے جے امیر المؤمنین بچ گئے جب میں قابو آ گیا پھر میری خیر نہیں دی اے ظالم سے آباد دے درمیان چو گدر کر کے جا رہے آئے میں اگے بھی بات دسی ہے آپ دے دور اندر صف بندی نہیں کیتی جاندی سی درمیان چو کوئی نکا بچہ نہیں گدر سکدا سی اے ظالم دوڑن دیاں کوشاں کردا ہے حتیٰ کہ 13 صحابہ نو زخم آئے تے 7 صحابہ شہادت دا رتبہ پا جاندے 13 صحابہ نو زخم آئے 7 صحابہ شہادت دا رتبہ پا گئے یہ ان دوڑ رہے ہیں دوڑن دیاں کوشاں کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایک صحابی نے اپنی چادر جا رومال جا کوئی کپڑا نا ایدھے تکرا میرے منے اندھے چہرے تے پا دیتا انہیں سوچے انہیں میں قابو آ جاؤں گا امیر المومنین نے میں نہیں چھوڑنا اے ظالم نے تلوار لئی اپنا خنجر لیا اپنے آپ تے وار کر دائے اپنے ہتھوں ہی قتل ہو جاندائے فجر دی جماعت ہوئی امیر المؤمنین دیاں آنتریاں چھ خون نکر رہے آئے امیر المؤمنین فرماندے نے کون ہے جن نے میرے تے حملہ کیتا ہے دسن والے دس دینے امیر المؤمنین ابو لولو فیروز مجوسی نے توڑے تے حملہ کیتا ہے آپ فرمان دینے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے تے حملہ کسے نبی دے صحابی نے نہیں کیتا میرے تے حملہ اس ظالم نے کیتا ہے جن کے آسی عمر بن خطاب میں تینوں ایسی چکی بنا کر کے دے آگا کہ دنیا یاد کرے گی آخری گلوں سنو تے گل مقائیے امیر المؤمنین مسجد نبی اندروں اٹھایا جاندہ ہے اس طرح صحابہ کار اندر لے جاندے نے
کھجوراں دا شربت پیش کیتا جاندا ہے آپ کھجوراں دا شربت پیندے نے آپ دیاں آنتریاں چوں باہر آ جاندا ہے آپ دے سامنے دودھ پیش کیتا جاندا ہے دودھ نوش فرماندے نے آنتریاں چوں باہر آ جاندا ہے آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نو بلاندے نے فرماندے نے بیٹا عبداللہ جا میرا پیغام لے جا مومنہ دی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہ نو جا کر کے کہہ دے نی امی عائشہ میرا بابا عمر بن اے نہیں جا کر کے کہنا الفاظ چا وزن کتنے اے نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجے ہے نہیں کہنا نبی دے صحابی عمر بن خطاب نے مینوں بھیجے آئے نبی دے پیارے صحابی نے مینوں بھیجے آئے اماں جی اگر توڑی اجازت ہوئے روزہ رسول دے اندر میرے بابا عمر بن خطاب تھوڑی دی جگہ مانگ دینے اماں جی فرمان دیاں نے اے بیٹا عبداللہ اے جگہ تا میں اپنے واسطے چھوڑی سی اگر تیرے بابا عمر بن خطاب نے منگیے تے جا میں عائشہ عمر بن خطاب تو جگہ میں وار دینی سبحان آپ آپس آئے نا جسے آپا نے دسیا عمر بن خطاب تو نا بیٹا تشریف لے کر کے آیا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ کی خبر لے کے آیا ہے ابو جی خبر اچھی لے کر کے آیا اماں جی کو لئے اجازت لئی ہے اماں جی نے فرمایا ہے میرے منو اجازت ہے کہ آپ نے نا پھر وسیعت فرمائی توجہ فرمانا ذرا آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ میری اس وسیعت عمل کری میں شہادت کا مرتبہ پا جاؤں میں دنیا تو چلا جاواں تے میری میت گھر دی اندروں اٹھائی جائے میرا جنازہ ادا کر دیتا جائے جدو صحابہ روز رسول دے قریب میری چار پئی لے کر کے آنے مینوں دفن کرن لگن ایک دفعہ پھر بھی اماں جان کولوں اجازت لے لویں کمی امی اگر توڑی اجازت ہوئے تے اپنے ابو عمر بن خطاب نو ایتھے دفن کر دے گے با عمر بن خطاب میں تیری عظمت تو قربان جاوا یکم محرم میں آپ شہادت مرتبہ پا جاندے نے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے وا امیر المؤمنین میں تھوڑی عظمت تو قربان جاوا تھوڑی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ خود میرے نبی نو کوئی گل کرتا نا تے آپ جلالی طبیعت آدمی سن تلوار کر لیندے سن سونے تسی آڈر کرو ایک گردن اتار کر کے توڑے قدمہ جنہ رکھی تھی میں نے عمر بن خطاب کی نے کہنا ہے کہ آپ نے فرمایا عمر جس گلی جو تو گزر جائے شیطان بھی دوڑا لا چھڑ دائے شیطان نس جاندہ ہے پج جاندہ ہے تے خدا دی قسمیں آجی بھی کئیان عمر برداشت نہیں ہے گا بول دے نہیں ہو او کئیان واجبی عمر برداشت او کالیان واجبی برداشت سمجھدار ہو گال سمجھ گئے ہو ہیں کالیان واجبی برداشت نہیں ہوندہ واہ عمر تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھوار قربان جاواں خدا دی قسم رب نے تقدیر بدلی تے کس طرح بدل دیتی آیا قتل دا ارادہ لے کیسی مرید بن گیا پھر اللہ نے مرتبہ مقام اتنا دیتا انگریز نے کیا سی نا نبی دا صحابی ایک سال اور زندہ رہ جاندہ پوری دنیا دی سلام پھیل جائے واہ عمر روز روز ماما عمر بن خطاب نہیں جان دیاں یکم محرم آپ نے شہادت دا رتبہ پایا جو میں بیان کیتا تو سنے سنے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین